اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی سورہ رحمان میں ارشاد ہے 27ویں پارے میں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جس طرح اللہ نے اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر احسان کیا ہے، اسی طرح اس کی مخلوق بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ یہ تک فرمایا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا ریٹرن یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ احسان سے کام لو، یعنی ان آرڈر ٹو ریٹرن اٹ، آپ کو وہ احسان ریٹرن کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے ایکویولنٹ نیکی سے پیش آئیں، تاکہ آپ اس کا احسان اگر ریٹرن نہیں کر سکتے، جو اس کا حق ہے اس کو لوٹا نہیں سکتے، تو کم از کم اس کو آپ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، اس کو کانسولیشن، اس کو حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ وہی قداور نیکی کریں جتنی قداور نیکی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان بہن بھائی پر احسان کرتے ہیں تو اسی طرح جناتوں میں بھی احسان ہوتا ہے. اور بعض دفعہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ اس نے جناتوں پر احسان کر دیا ہے. آج یہ سیگمنٹ یہی بتانے کے لیے ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی آل رسول اولیاء اللہ کی محبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے جب وہ سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو زندگی بھر کے لیے سیراب اور فیضیاب کر دیتی ہے. وہ کیسے لمحات اور وہ کون سے موقع ہوتے ہیں، اللہ کرے غازی بابا کے صدقے یہ سیگمنٹ آپ کے لیے اس صورت میں نفع بخش ثابت ہو. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر میں درخت نیم کا لگایا تھا. عمر بھر اس چھوٹے سے درخت کی سیرابی کرتے رہے، اس کی مینٹیننس کرتے رہے. ان کو زندگی بھر کوئی کینسر نہیں ہوا، کھانسی نہیں آئی، شوگر نہیں ہوئی، کارڈک اریسٹ نہیں ہوا، صحت مند رہے وہ بھی اور ان کی بیوی بھی. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں، ظاہر ہے جب تک وہ زندہ تھے ان کی ساری شادیاں بھی ایسے طریقے سے ہوئیں، ان کا سب چیزیں ٹھیک ہوئی. جب ان کی بچوں کی ہوئی شادیاں اور گھر پڑنے لگا چھوٹا، اور ادھر ہو گیا والدین کا انتقال، حکومت آبائی اولاد کے ہاتھ میں. انہوں نے سب سے پہلے جب ایکسپینشن گھر کی شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے وہ درخت ہی کٹوایا جو ان کے والدین نے، پیرنٹس نے لگایا تھا. جس دن وہ درخت کٹوایا اس دن سے مصیبتوں کی بارشیں شروع ہو گئی. اس گھر میں طلاقیں ہوئی، اس گھر میں 3 بھائیوں نے گھر لے کر مقدمہ کر دیا، ڈسٹریبیوٹ ہوا. 2 تو مقدمہ جیت گئے، 1 کا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوا. اب ہو گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ خاندان، وہ فیملی ٹوٹ کر تتر بتر ہو گئی. یہاں اب کامنٹس آنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے، جناب یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، جو آپ کا جی چاہے کہیں. بزرگوں کی صحبت میں جو نہیں بیٹھا وہ یہ سیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا نبی جو چیز عطا کرے اسے قبول کرو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو. ہم نے تو اپنے پیارے نبی کی عطا کردہ آل رسول اولیاء اللہ کی صحبت سے سیکھا ہے، ہم تو اسی میں غور کریں گے. یہ صحبت سے کوئی چیز ہماری نہیں ہے، سب اللہ اور اس کے نبی اور ان کی اولاد کی جاری اور ان کی یہ وصیت اور ان کی وراثتوں کا حصہ اور خاصہ ہے. اسی طرح ایک اور صاحب تھے، انہوں نے، ان کے گھر میں اب درخت نہیں تھا، انہوں نے ماشاءاللہ جب تک وہ اور ان کی بیگم صاحبہ حیات رہے بے حساب ملا. ہوا کیا کہ وہ ایک دفعہ ان کا گزر کہیں سے ہوا اور انہوں نے یہ اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا اپنی موت سے پہلے. اب میں یہ بات جانتا تھا، جب ان کی اولاد ٹوٹی پھوٹی مصیبت زدہ ہو کر آئی تو میں نے فوراً پہچان لیا یہ ان کی اولاد ہے. میں نے ان کو یہ واقعہ دوبارہ کوٹ کر کے سنایا کہ تمہارے پیرنٹس نے فلاں نیکی کی تھی اس لیے ان کو یہ فائدہ ہوا، تم وہ چیز بھول گئے.
آپ حیران ہوں گے کہ جنات احسان فراموش نہیں ہوتے اور وہ کس طرح احسان کو یاد رکھتے ہیں. ان کے زندگی میں ان کا گزر ایک دفعہ کسی جگہ سے ہوا. انہوں نے دیکھا سفید رنگ کا سانپ اور سیاہ رنگ کا سانپ آپس میں لڑ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی جان میں نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر جو پھینکا تو جو سفید سانپ تھا اس کو بچا رہا تھا میں اور سیاہ سانپ مجھ سے مر گیا. جب وہ سیاہ سانپ مر گیا تو میں نے دیکھا سفید سانپ تھا وہ آزاد ہو گیا اور وہ ایک بل میں چلا گیا یا وہ بھاگ گیا. کہنے لگے شروع کے پارٹیشن کے دن تھے، لاہور کی بات ہے. اس زمانے میں اب تو لاہور دلی بن گیا، اتنے قریب قریب گھر ہو گئے. اس زمانے میں دور دور کیولری گراؤنڈ کا ایریا تھا. جو لوگ لاہور سے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. میری برتھ بھی لاہور کی ہے ایکچولی، لیکن I was born in Lahore but I grew up in Karachi. غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے میں پرورش ہوئی ہے کہ میری برتھ لاہور کی. تو کیولری گراؤنڈ میں قریب ہی وہ فیملی رہا کرتی تھی. کہنے لگے کہ تھوڑی دور ہم آگے گئے تو سفید شلوار قمیض پہنے کوئی صاحب آیا اور مجھ سے گلے ملے اور بہت دیر تک گلے ملے اور انہوں نے کہا آپ کا بہت احسان ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھ پر میری زندگی بچا کر احسان کیا. تو کہنے لگے میں نے فوراً سرپرائز ہو کر کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا بس میں آپ کو نہیں بتا رہا لیکن جو احسان آپ نے کیا میں زندگی بھر آپ کا قرض دار رہوں گا. کہنے لگے بھائی جان ہم اس ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا گھر تھا ہمارا. اس واقعے کے بعد تقریباً 1 سال ہی کے اندر میں جو دکان لگاتا تھا اس میں برکت شروع ہوئی اور برکت کے بعد میں نے اس دکان پر ملازم رکھے. ملازم رکھنے کے بعد میں نے برابر والی شاپ لی، اس کے برابر والی شاپ لی اور یقین کریں اگر میں ان کی بیکری کا نام لے دوں گا نا تو آپ 2 سیکنڈ میں پہچان جائیں گے لاہور میں وہ کون سی بیکری کی بات کر رہا ہوں اور ان کی بے پردگی ہو جائے گی، اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں بتانا چاہ رہا. کہنے لگے میں نے برابر والی بیکری لی، اس کے برابر والی بیکری لی. الحمدللہ کہنے لگے within 3 to 4-5 years ہم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے لاہور میں بیکری اپنے نام سے قائم کرنا شروع کی. الحمدللہ وہ اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ جب ہم میاں بیوی جا رہے تھے اور وہ سانپوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور انہوں نے بچایا. اللہ پاک کی یہ مخلوق احسان فراموش نہیں ہوتی، انسان ہی احسان فراموش ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بندے کے احسان کو بھلا دیا قیامت کے دن اللہ اسے نہیں پہچانے گا. یعنی اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم پر اگر کوئی احسان کرے تو تم اس کے احسان کو یاد رکھو، اپنے محسن کو کبھی نہ بھولو. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ تصور کیجئے امام حسین کے احسان کا، جن کی گفٹ کی ہوئی نماز آج تک ہم پڑھتے ہیں، جن کا بچایا ہوا قرآن آج تک ہم پڑھتے ہیں، جن کی بچائی ہوئی اذان آج تک ہم کھڑے ہو کر دیتے ہیں. کتنے بڑا احسان ہوگا اور کتنے بڑے ہم احسان فراموش ہیں کہ آج اگر کوئی حسین کا نام لے کر اس نماز کا احسان یاد دلائے تو اسے شیعہ کہتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں، اسے مشرک کہتے ہیں، اسے بدعتی کہتے ہیں. تو وہ درخت بھی جو ان صاحب نے لگایا تھا اس پر بھی جنات رہا کرتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہر درخت لگانے والے کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، نہیں. اس جو کچھ درخت ہیں جس پہ ہم نے سیگمنٹ کیے ہوئے، کچھ درخت ایسے ہیں جس طرح بیری کا ہے، شیشم کا ہے، شہتوت کا ہے، نیم کا ہے، امرود کا ہے، جامن کا ہے. یہ وہ درخت ہیں کہ جن کی لکڑی نرم ہوتی ہے اور ان پر کبھی دیمک نہیں آتی. ان پر بہت زیادہ کیڑے نیچے تو آتے ہیں جڑ میں لیکن تنوں پر چڑھتے نہیں ہیں. اور پھر کیونکہ ان کی لکڑی نرم ہوتی ہے تو جنات اس پر بسیرا کرنا پسند کرتے ہیں. اب ان کے گھر میں اس طرح برکت ہوئی تھی کہ جنات وہاں پر آ گئے تھے، ان کی فیملیز در فیملی آباد ہو گئیں. جب ان کے بچوں نے آ کر درخت کاٹا تو آپ خود تصور کیجئے اگر آپ کو کوئی آپ کے گھر سے آ کر نکال کر باہر سڑک پر کھڑا کر دے کیا حال ہوگا آپ کا. FIR تو دور کی بات، آپ تو لڑنے مرنے پر تو لائیں گے. اب آپ نے جنات کی جنریشنز کو ان کے گھر سے باہر کھڑا کر دیا تو وہ تو گھر آپ کا تباہ و برباد کر دیں گے. بتانا سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ جذبہ احسان اللہ پاک نے انسان کو گفٹ کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی احسان کرنے والی ذات اس کی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی پہچان کرانے کے لیے آدم کی تخلیق کی، اور آدم کے ذریعے سرکار تک نبوت کا راستہ اس لیے طے فرمایا تاکہ سرکار اور ان کی اولاد کے صدقے اللہ پاک کو بندہ اور بندی پہچان سکے۔ اور اس کا اہم ٹول ہے احسان، یعنی کہ جب تک آپ اپنے بندوں کے، اپنے لوگوں کے احسان کو ریکگنائز نہیں کریں گے، آپ زندگی میں آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جانوروں پر رحم کریں، جیٹ بلیک کتا ہو، جیٹ بلیک بلی ہو، جیٹ وائٹ بلی یا کتا ہو، تنگ نہ کریں۔ آپ کو اگر خصوصاً جیٹ بلیک اکیلا سانپ جنگل میں ملے، اس کو جانے دیں، کیونکہ وہ برگزیدہ جن بھی ہو سکتا ہے۔ وائٹ سانپ تو بزرگ جن ہے، بہت بڑا، یعنی کہ ولایت کے درجے پہ بھی جو جنات ہوتے ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں پھر، لیکن عام جنات جو بزرگی کا درجہ پاتے ہیں وہ بھی یہ روپ، یعنی کہ بلیک رنگ کے سانپ کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، اور وہ گھوڑے کے روپ میں بھی آتے ہیں، اور وہ ریچھ کے روپ میں بھی آتے ہیں، اور وہ شیر کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایک طاقت بخشی جو بزرگ جنات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ جانوروں پر رحم کریں، ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سوچ کر ویسے بھی جنات کا نہ بھی سوچیں تو آپ کو اللہ کی ہر مخلوق پہ ہی رحم کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار عام زندگی میں کوئی ایسا عمل دانستاً یا غیر دانستہ طور پر انسان سے سرزد ہوتا ہے، اور وہ احسان اگر جنات پر ہو جائے تو جنات اتنے اعلیٰ درجے کے احسان ریکگنائز کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی بھر اس انسان کو، جب تک وہ زندہ رہے گا، کبھی اس سے احسان فراموشی نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔